اس پر یہ کہ وہ نظم نگاری میں تھوڑی بہت تباہ آزمائی بھی کر سکتا ہے، کوئی اچھمبے کی بات نہیں۔ پھر چند برس اور گزرے تو حلقے کی کارروائیاں لکھ لکھ کر جلسوں میں پڑھنے سے اتنا حوصلہ بھی بڑھ گیا ہوگا کہ سوچا ایک آدھ مجموعہ نظم بھی ترتیب دے دیا جائے۔ مجموعہ ترتیب دینا اور اس احتیاط اور اہتمام کے ساتھ کہ مقامی ادبی حلقوں میں بہت بڑا دھماکہ نہ سہی، بس عزت رہ جانے والی نوبت کو ہی چھو لیا جائے، اس لیے بھی خلاف توقع نہیں ہے کہ گھر میں جو گھاک لوگ بیٹھے ہیں وہ غیروں کو حلقے کی کارروائیوں سے افسانہ نگاری تک گھسیٹ لے جانے کے ماہر ہیں۔ یہ تو پھر اپنے ویڑے کا بھرم تھا۔ صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک زندہ رہنے اور خود سے وابستہ چند دوسرے لوگوں کو زندہ رکھنے کے لیے گلے میں ملازمت کا طوق پہننے والے سینکڑوں ادیب اور ہزاروں غیر ادیب لوگ پیک آورز میں شہر کی سڑکوں پر دکھائی دیتے ہیں۔ پھر سرے راہ کبھی موٹر سائیکل، اسکوٹر، ٹیکسی، کار یا بس ویگن میں اپنے کسی ملنے والے کو محبت سے مل لینے والا یہ آدمی جو نوجوانی، جوانی اور ادھیڑ عمری کے جانے کس دامن کوہ میں زندگی کی شام ڈھونڈ رہا ہے، بظاہر کوئی اتنا پراسرار نہیں ہے۔ صرف ایک شادی سے پرہیز کیے جانا فی زمانہ کسی بھی پر ارادہ اور انٹروورٹ شخص سے متوقع کرنا بھی کوئی پٹری سے اترا طرز زندگی بھی نہیں ہے کہ اس کے بارے میں کسی کو بھی متجسس ہونے کی ضرورت ہو۔ ویسے بھی اس بیگم نوازش علی نے رہی سے ساری مسٹریاں نکال کر باہر رکھتی ہیں کہ مجھے بھی افسوس ہوتا ہے کہ اپنے اندر کی چھمک چھلوں کو کیوں نہ اس وقت باہر آنے دیا جب اس کے بننے سنورنے کے دن تھے۔ خیر، یہ لو پروفائل ہونا بھی کوئی اتنا حیران کن نہیں ہوتا، بہت سے لوگ ہوتے ہیں، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی کا مصور ہونا یا شاعر ہونا اس کے تخلیقی ہونے کی گواہی ہے؟ ہو سکتا ہے تصویر کشی یا نظم نگاری فقط ایک مہارت ہو جس پر میلان طبع محنت، مشاہدے اور تجربے کی بنیاد پر عبور حاصل کر لیا جاتا ہو۔ ممکن ہے کہ ایک انتہائی ذہین آدمی لاشعوری طور پر یہ اعتماد حاصل کر لیتا ہو کہ وہ ایک خاص کام خاص لمحوں میں، خاص مہارت اور خاص حالات میں انجام دے سکتا ہے۔ تجربہ اس کی شعوری اور لاشعوری کوشش کو مزید تقویت بھی دے سکتا ہے۔ اس پر تھوڑا بہت علم اور ہم اثر فنکاروں کا اثر، خاندانی ماحول، گھریلو تربیت، کسی شخصیت کی انسپریشن، ایسا بہت کچھ مل کر اسے ایک کامیاب فنکار بنا سکتا ہے۔ تو کیا یہ سب کچھ اس قلم کار یا مصور کے تخلیقی ہونے کا ثبوت بھی ہے؟ کیا ہنرمند اور تخلیق کار میں کوئی فرق ہے؟ یعنی کسی بھی پیرائی میں اپنے اظہار کی اہلیت پر عبور حاصل کر لینا تخلیق کار ہونا ہے؟ شاید اس سوال کا پیدا ہونا ہی اس کا جواب بھی ہے، اور یہ سوال کبھی بھی نہ اٹھتا اگر دامن کوہ میں شام نہ ڈیرا ڈال کر بیٹھ جاتی، جہاں پھیلے دھندلکے میں دکھائی دے رہا ہے کہ تخلیق کار اس معصوم بچے کی طرح حیران اور متجسس ہوتا ہے جو دریافت کرتے چلے جانے کے تجربے سے گزرتا تو ہے، مگر اس کیفیت کا اسے شعور نہیں ہوتا۔ وہ نہیں جانتا کہ وہ کیا کھوج رہا ہے، یعنی نامعلوم سے نامعلوم تک کا سفر۔ اسے نہیں معلوم کہ وہ کیا کھوجنے چلا ہے، بس شرے شام ایک نامعلوم سی پگڈنڈی پر قدم رکھ لیتا ہے، اور اس ٹریل 3 میں اسے اپنے محو سفر ہونے کا نہ تو شعور ہوتا ہے اور نہ ہی اس انجام سے غرض ہوتی ہے کہ اگلے لمحے وہ کس موڑ پر ہوگا۔ اس دوران ذرا سا بھی کانشیس ہونا اس نامعلوم سی دنیا کے ساتھ اس کے روابط کو غیر مخلص کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم خلیق الرحمن کے اس تخلیقی وجود یعنی کریٹو سیلف کو اتنی آسانی سے دریافت نہیں کر پاتے جو دکھائی دیتے اور سمجھ میں آ جانے والے ایک لو پروفائل مگر بہت اچھے نظم نگار کے اندر کہیں پنپ رہا ہے۔ اصل میں اس کے اندر گہری ہوتی شام میں اترنے کے لیے جس پگڈنڈی پر جانے کی ضرورت ہے، وہ شہر کی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے یا کسی بھی محکمہ ماحولیات و جنگلات اسے ڈھونڈ نہیں سکا تو ہمیں کیسے ملے گی؟ جس دامن کوہ میں اس کا پڑاؤ ہے وہ دن کے کسی پہر کی دسترس میں نہیں، تو شام ڈھلے کوئی اس تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ شام کے اس برگد کے چرنوں میں گیا پر بیٹھا یہ کریٹو بدھا صرف اس جوگی کو مل سکتا ہے جو اس دامن کوہ کی جانب بغیر کسی کٹ کے اپنا سفر شروع کرے گا۔ علم، تجربے، تنقید، مطالعے سے بھرا بستہ شانے سے اتار کر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے گاربیج ڈرم میں جب تک نہ پھینکے گا اس ٹریک پر چڑھ نہ سکے گا۔ کسی نوزائیدہ کی طرح معصوم اور حیران ہونا شرط اولین ہے۔ اتنی ہی پاکیزگی کے ساتھ برہنہ پا تھاٹ لیسنس کی کسی بے ساتھ گھڑی میں اس پر یہ تخلیقی وجود منکشف ہو سکتا ہے جتنی پاکیزگی کسی خالی پن میں درکار ہوتی ہے۔ آپ بھی اس کے ہمراہ خواب کے حیرت کدے میں اسپیس شپ سے باہر لڑکے ہوئے اس خلا نورد کی طرح بے وزن ہو کر آس پاس پھیلی بے کنارہ کائنات کے اسرار کھوجنے لگتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ شور و غل میں ڈوبے شہروں، ٹوٹی سڑکوں پہ دوڑتی بھاگتی جا بجا گاڑیوں، اشتہاروں کی بھرمار میں ساحلی منڈیوں، مالیاتی اداروں، قہوہ خانوں، ٹاؤنوں کی نوزائیدہ بستیوں،
فیشن کے شیشہ گھروں، شو روموں میں ہینگروں پر لٹکی خواہشوں، دھول ہوتے منظروں میں اور اوچھل زمانوں کے دھندلکوں میں جیسے وہ خود زندگی کو تلاش کرتا ہے، اس کے ہمراہ اپنے آپ کو بھی کھوجنے لگتے ہیں۔ حقیقی تخلیق کار تو خود کو فنکار کہتا ہی نہیں، وہ اپنی کسی بھی اہلیت کا دعویٰ نہیں کرتا۔ اول تو جسے لاشعوری طور پر بھی اپنے فنکار ہونے کا ذرا سا بھی دعویٰ ہے، جان لے کہ وہ تخلیق کار نہیں، اس لیے کہ خالص تخلیقی وجود حساسیت کے گہرے سمندر میں ڈوبا ہوتا ہے، اور ڈوبے ہوں کی تو آواز ہی نہیں ہوتی، دعویٰ کیسا۔ یہی وجہ ہے کہ نہ تو وہ لفظوں کے گہرے بھید کی گرہیں کھولنے کا دعویٰ کرتا ہے، اور نہ ہی سانسوں میں الجھے جیون گنجل کو کھولنے کا اعلان کرتا ہے۔ تخلیق چونکہ ایک مسلسل کیفیت ہے، اسٹیٹ آف بینگ ہے۔ تخلیقی لمحے وقتی نہیں ہوتے، یہ کوئی دور نہیں ہوتا جو جانے کے لیے آئے۔ حقیقی تخلیقی آدمی کو تو فرصت ہی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے تخلیقی لمحوں کو لفظوں، رنگوں یا سروں میں دستاویز کر سکے۔ وہ خالص آزاد فضا میں سانس لے رہا ہوتا ہے، اس کے پاس ٹھہرے ہوئے لمحے نہیں ہوتے کہ یادداشتوں کو ترتیب دے، اس لیے کہ اسے تجربے سے کوئی غرض نہیں ہوتی، تجربہ کرتے چلے جانا اس کی فطرت ہوتی ہے۔ تخلیقیت کے تسلسل کو وہ روکتا نہیں، اور ایک ایسا ہی انسان دراصل زندہ بھی ہے جو لمحہ بلمحہ زندگی کو ایکسپلور کر رہا ہے، اور یہ سب تبھی ممکن ہے جب ہر موجود لمحہ ایک کیفیت ہو جسے روح کی سطح پر ایکسپیرینس کیا جائے، یعنی ریئلائزیشن، نہ کہ شعور کی سطح پر انڈرسٹینڈ کیا جائے یا جیا جائے۔ کانشسنس کی یہی کیفیت، یہی مراقبہ زندہ اور حساس اور سنجیدہ انسان کی پہچان ہے، مگر یہ سب اندرونی اور گہری واردات ہے۔ دکھائی دیتی زندگی سے اس کا کوئی سروکار نہیں، یہ کسی گڈری پیون بھری اوڑھنی، گلے میں جھولتی مالاؤں اور پھٹے کانوں میں اڑسے بندوں کے پس منظر میں نہیں، اس میں نظر کچھ نہیں آتا، صرف سپر کانشسنس سے اس کا عرفان ہونا ممکن ہے۔ اس لیے کہ یہ گیان خالصتاً جمالیات کی سطح پر ہے، جس کا تعلق بصارت سے نہیں بصیرت سے ہوتا ہے۔ تبھی اس دنیا کے خوابگاہوں میں بوزا خانہ دکھائی دیتا ہے، اور لمحوں کا ساگودانہ پانی میں بہتا ہوا نظر آنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ساتوں کی اوٹ میں گھات لگائے بیٹھا ساہنیاں ہونے سے پہلے سنائی دینے بھی لگتا ہے اور پکڑائی بھی دینے لگتا ہے۔ پاپولر وہی ہے جو اپنی کسی بھی طرح کی اہلیت کا ذرا سا بھی کانشس ہے، فیڈ بیک اسی کو پہنچتا ہے جسے اپنے فنکار ہونے سے دلچسپی ہے۔ جو اپنے کسی بھی حوالے کو اپنی پہچان بنانا چاہتا ہے، اسٹیبلش وہی ہو رہا ہے، اور جو اسٹیبلشڈ ہے وہ سیزڈ بھی ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے تمام امکانات کو ایکسپلور کر لیا ہے۔ شناخت ہمیشہ سیلف کی ہوتی ہے، اور جہاں سیلف ہے ادھر تخلیق نہیں، اس لیے کہ تخلیق ایک ایمپٹینس، ایک وائڈ سے ہی ممکن ہے، اور سیلف اس خلا میں دخل اندازی ہے۔ اسی لیے تو وہ کہتا ہے، چار جانب راستے اسرار در اسرار تھے، میں سمے میں ڈھل گیا تھا اور نظر آتا نہ تھا، چار جانب تھا بظاہر اور کہیں بھی میں نہ تھا۔ محمد عرفی کا مضمون آپ نے سنا، اور اب مجھے درخواست کرنا ہے پنجابی اور اردو کے بہت اچھے شاعر میر تنہا یوسفی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیے اور خلیق کے حوالے سے گفتگو کیجیے۔ یہ کوئی تنقیدی یا توصیفی مضمون ہرگز نہیں ہے۔ میری گزارشات کو ایک ہم اثر شاعر کی کتاب پر ہلکی پھلکی گفتگو سے زیادہ نہ سمجھا جائے، کیونکہ نہ ہی میں نقاد ہوں اور نہ ہی میرے کچھ عرض کرنے سے کتاب میں شامل نظموں کے تاثر میں فرق پڑنے کا احتمال ہے۔ میرے مضمون کا یا اس گفتگو کا عنوان کنول جھیل سے دامنے کوہ تک۔ یونانی شعراء نے روم کی عظمت کے گیت گائے، ایام جاہلیہ کے شعراء نے اپنے اپنے قبیلے کو بڑا کہا، فارس والے شیراز و اصفہان کو نصف جہان کہتے رہے، فرانس والوں نے پیرس کے بیچوں بیچ بہنے والے دریائے سین کے پلوں اور ان کے نیچے دریا کی گزرگاہ کے ساتھ بنے فٹ پاتھوں کی رومان پرور اور عشق انگیز ماحول پر نغمے بنائے۔ لکھنؤ اور دلی والے اپنے اپنے ثقافتی تفاخر کو مقدور بھر مناسب لفظوں میں بیان کرتے رہے، اور اپنے ادھر لاہور والوں نے لاہور لاہورے، اور جنہیں لاہور نہیں ویکھیا وہ ویکھے دلی، جنہیں شیر نہیں ویکھیا وہ ویکھے بلی، جیسے زبان زد عام جملے وضع کر کے اپنے شہر کو عظیم تر کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ انسان جہاں سے جڑ جاتا ہے، جس مٹی کی خوشبو اس کی سانسوں میں رچ بس جاتی ہے، جہاں اس کا روحانی رابطہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے دم بدم استوار رہتا ہے، وہ وہیں کے گیت گاتا ہے۔ یہی اس کی فطرت میں ودیت کیا گیا ہے۔ جنم بھومی سے محبت انسان کا بنیادی حق ہے، اور آدمیوں میں سے وہ کہ جن کو کچھ کہنے اور بولنے کا سلیقہ ہے، وہ اس حق جتانے کے لیے اپنے چبارے کو بلخ اور بخارے سے بہتر بتاتے رہتے ہیں۔ کنول جھیل کے گیت اور دامنے کوہ میں شام کا شاعر اسلام آباد کا واسی ہے۔
اس نے کمل جھیل اور دامن کوہ کے ارد گرد اپنا لڑکپن گزارا ہے اور اب جوانی کے دن بتا رہا ہے۔ اس نے بہت سوچ سمجھ کر انسانی تہذیب کی اس جدید ترین بستی کے 2 مقامات کے ناموں کو اپنی کتابوں کے ناموں میں برتا ہے۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ اس شہر کی ثقافتی، تہذیبی اور ادبی عظمت کے مستقبل سے متعارف کرانے والے قافلے میں شامل ہو کر اپنے شہر کی جگہوں کو اور اس سے آگے اپنے شہر کو دنیا سے باقاعدہ متعارف کروا رہا ہے۔ اس کی نظموں میں جنگل، درختوں، بارش، گرتے پتوں، فٹ پاتھوں، بھیگی شاموں، گھاٹیوں، ہریالی، بالکونیوں، فلیٹوں، بیلوں، دھندلکوں، روشنیوں، کمل، چمبیلی، گلاب، بہاروں اور خزاؤں کا تذکرہ اس کے اندر کے اس زمین سے اور اس زمین کے رہنے والوں سے محبت کرنے والے اور اپنے شہر کے عشق میں مبتلا شاعر کا اپنے ماحول سے مسلسل ربط کا پتہ دیتا ہے۔ وہ اپنی تمام حسیات کی بیداری کے ساتھ اس شہر میں زندگی گزار رہا ہے، اور جب اسے یہاں کی صبحیں خوشیاں اور شامیں اداسی دیتی ہیں تو وہ یہ سب کچھ خاموشی سے جذب نہیں کرتا بلکہ بیان کرتا ہے، اور اس عمل میں اگر وہ کمل جھیل کے گیت الاپتا ہے اور دامن کوہ میں شام کی رانائی کو نظم کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اسے زندگی کا کوئی اور رخ اپنی جانب نہیں کھینچتا۔ اپنے شہر سے محبت کرنے والا خلیق الرحمن اس شہر میں ہر روز ہر سڑک پر ہونے والے جبر پر احتجاج بھی کرتا ہے، یہ پہچان کے ردی کاغذ کا بٹوا، سڑک کے کناروں پہ ناکہ لگائے سپاہی کے آگے الٹنا پڑے گا، ہزیمت کی تذلیل کی آگ میں روز جلنا پڑے گا۔ خلیق الرحمن کی نظمیں گیت کا رنگ اور نغمے کا روپ لیے ہوئے ہیں۔ ایک موسیقیت ہے کہ مصرع در مصرع اس کی اکثر نظموں میں رواں دواں ہے۔ بیرون اور اندرون کا یہ امتزاج کبھی فرحت بخشتا، کبھی فکر انگیخت کرتا اور کبھی اداسی طاری کر دیتا ہے۔ ملتان میں اپنے 2 سال کی سکونت کے دورانیے میں وہ اس شہر سے بھی ایک تعلق پیدا کرتا ہے۔ خراج محبت کے طور پر انسان کے طور پر ملتان کے حوالے سے ایک نظم اس مجموعے میں شامل ہے، اور اس پر ہر ماحول میں جیسے فطری طور پر نظم کا نزول ہوتا ہے اس کا ایک خوبصورت بیان ہے۔ یا پھر یوں کہیے کہ اسے جو بھی ماحول خلیق کو جو بھی ماحول متاثر کرتا ہے وہ خود کو اس منفی یا مثبت تاثر کے لیے لفظ دینے پر مائل پاتا ہے۔ یہ ایک مشکل کام ہے مگر خلیق بڑی آسانی سے کر جاتا ہے۔ شیخو پورہ سے تعلق اس سے ہرن منار، جھیل اور جنگل جیسی خوبصورت نظم تخلیق کرواتا ہے جو زمان و مکان کے آر پار گزرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ شخصیات کے حوالے سے بھی اس کتاب میں چند نظمیں موجود ہیں جن میں سب سے زیادہ متاثر کرنے والی نظمیں ماں پر ہیں۔ براہ راست ماں پر نظم کہتے ہوئے یا ماں سے محبت نے اس سے بہت یا اس کو استعارے کے طور پر استعمال کرتے ہوئے اس کے بیان نے اس سے بہت سی دلگزار باتیں کہلوائی ہیں۔ ان حوالوں میں اس کی نظموں میں بڑے معصوم، سادہ اور نرم لیکن رلا دینے والے مصرے لکھوائے ہیں۔ میں ایک پر اکتفا کروں گا، میں تیرے ہاتھ کے تکیے پر اب بھی راتوں کو سوتا ہوں۔ خلیق الرحمن کو نہ فلسفی ہونے کا دعویٰ ہے اور نہ ہی مفکر کہلوانے کا اسے کوئی شوق ہے۔ اسے عمومی تبصرے سے بھی نفرت ہے۔ دل کو چھو لینے والی بات کو وہ شاعرانہ پیرایہ اظہار کی شکل دیتا ہے کیونکہ یہ کام وہ پوری فنکاری سے کر سکتا ہے۔ وہ صرف شاعر ہے اور وہ بھی نظم کا، مگر نظموں کی اس کتاب میں بعض جگہوں پر کافی اور بحر کی پابندی نے اس سے غزلوں کے مطلع کہلوا دیے ہیں۔ بعض جگہوں پر 2 مصرے کسی غزل کا بہت ہی اچھا شعر بن جاتے ہیں۔ رخصت کے وقت شام کا منظر عجیب تھا، آنسو تھے اس کی آنکھ میں، بھیگی ہوئی تھی شام۔ ایک ضمنی بات کرتا چلا ہوں۔ امیر خسرو نے چھاپ تلک کا استعمال کرتے ہوئے اس بات کو ملحوظ خاطر رکھا کہ سنسکرت